بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو 14 اگست کے حوالے سے بہت ہی پیارا سا ڈریس بنانا یہ سکھاؤں گی۔ بہت ہی پیارا ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے۔ آپ بھی اس طرح کا ضرور بنائیے گا، بہت ہی پیارا لگا ہے اسے پہنے ہوئی ہے۔ پہنا کے میں نے چیک کیا تو بہت اسے پیارا لگ رہا تھا، تو یہ دیکھیں اس کے لیے یہ میں نے بٹر فلائی والا فیبرک لیا ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے شرنک کر کے پریس کر لیا ہے، اور اریب وغیرہ نکال لینے کے بعد اوپر سے 1.5 انچ میں نے ڈبل کر کے پن اپ کر لیا ہے۔ اب ایک میں نے 18 پہ نشان لگایا اور ایک 20 پہ میں نے نشان لگایا، کیونکہ یہ فولڈنگ الاؤنس ہے۔ دونوں لائنس کو میں نے ڈرا کر لیا ہے، اور جو 20 والا ہے اس کو میں نے کٹنگ کر دی، یعنی 20 انچ میں نے اس کی لینتھ رکھی ہوئی ہے، اور 18 پہ میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے۔ 18 انچ اس کو میں ریڈی کر رہی ہوں۔ اب آسن کی لمبائی میں نے 7 انچ رکھی ہے۔ کمر وتھ سیونگ الاؤنس 7.5 انچ میں نے رکھی ہے، اور اس نشان کو اور جو نیچے میں نے نشان لگا اس کو سیدھا کر لیں گے۔ اور دیکھیں چوڑائی پوری 8.5 انچ ہے۔ یہاں ہلکی سی شیپ دیں گے 1.5 انچ کی میانی کی آسن کی۔ اس کے بعد یہاں پہ 7.5 انچ یا 8 انچ یہاں پہ پانچے کی شیپ دیں یہاں سے، اور اس کے بعد اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے۔ بس سمپل سا ٹراؤزر ہے۔ اب یہ میں نے فیبرک فراک کے لیے لیا، اور یہ میں نے دونوں پارٹ رکھے ہوئے ہیں، فرنٹ کا بھی اور بیک کا بھی۔ کپڑے کی چوڑائی 9 انچ ہے ڈبل میں، یعنی کھول کے 18 انچ فرنٹ کی اور 18 بیک کی ہے، اور لمبائی میں نے اس کی 19 انچ رکھی ہوئی ہے، اور بند سائڈ میں نے رائٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کی تیرہ 5 انچ لی ہے، اور 5.5 انچ میں نے شولڈر کی لمبائی لی ہے۔ جہاں تک شولڈر کی لمبائی تھی اس لائن کو بھی سیدھا کر لیں گے، اور یہاں پہ 3 انچ کمر کے لیے رکھیں گے، اور اس لائن کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے۔ اب یہاں پہ 6 انچ میں نے چیسٹ لی ہے، اور 5.5 انچ میں اس کی کمر لوں گی۔ 11 انچ کمر ہے تو اس کا نصف 5.5 انچ میں نے یہاں پہ رکھا ہے، اور یہاں سے چیسٹ اور کمر کو آپس میں ملا دیا ہے۔ یہاں پہ 1 انچ سیونگ الاؤنس رکھیں گے، کٹنگ لائن یعنی ڈرا کریں گے یہاں پہ۔ ان دونوں نشانوں کو بھی آپس میں ملا لیں گے۔ اب نیچے کی طرف ہم اس کو کچھ شیپ دیں گے تھوڑی سی۔ 2 انچ یہاں پہ میں نے ایک نشان لگایا ہے، اور یہ جو کمر کا نشان ہے اس کو یہاں پہ 1 انچ چھوڑتے ہوئے یہاں اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہاں پہ 1 انچ جو ہے نا وہ ہم نے کٹنگ کے لیے رکھا ہے، یعنی یہاں پہ ہماری سیونگ الاؤنس ہے یہ۔ اور اس کے بعد یہاں سے نیچے سے ہم اس کی گلائی کریں گے اس طریقے سے۔ ½ انچ شولڈر کو ڈاؤن کر لینے کے بعد لائن کو ہاف کیا ہے، اور پھر یہاں پہ اس کو گلائی کٹنگ لائن تک کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ½ انچ اندر کی طرف میں نے اس کو فرنٹ کے لیے شیپ دی ہے۔ ڈبل والی ہم ساری کٹنگ پہلے کر لیتے ہیں، پھر اٹھا کے ہم فرنٹ کے پارٹ کی کٹنگ کرتے ہیں۔ یہاں سے 1 انچ سیدھا کر لینے کے بعد نیچے گھیر کی گلائی دی ہے میں نے۔ 4.5 انچ گلا ہے تو یہاں پہ 2.25 انچ ہم رکھیں گے چوڑائی ڈبل میں، ½ یعنی اس کا 2.25 انچ ہے۔ یہاں پہ تیرے کو جو ڈاؤن کیا تھا وہ میں نے اس کی شیپ دے دی ہے۔ اس کے بعد فرنٹ کی یہ کٹنگ کر لیں گے، چیسٹ کمر اور نیچے یہاں پہ کٹ لگا لیں گے، گلے والی جگہ پر بھی کٹ لگا لیں گے، اور سیونگ کے یہ جو نشان ہے یہ ہم دوسری سائڈ پر بھی ڈرا کر لیں گے۔ اب راؤنڈ میں نے شولڈر کی یہ پیمائش کی ہے تو 6.5 انچ ہے یہ، اور یہاں پہ کپڑا میں نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ 7 انچ لمبائی ہے اس کی، اور 6 انچ اس کی چوڑائی ہے۔ جہاں پہ 2.5 انچ کا ایک نشان نیچے کی طرف لگائیں گے، 2.5 کا اوپر لگائیں گے، اور اس لائن کو ہم سیدھا کر لیں گے۔ پھر نیچے کی طرف یہاں پہ ہم سیونگ الاؤنس رکھیں گے 1 انچ، اور اس 1 انچ والے نشان کو اوپر کے ساتھ ترچھا ملا دیں گے۔ اب اس لائن کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے، پہلے اس کا نصف کریں گے، پھر اس کے بعد اوپر والا جو حصہ ہوگا اس کا بھی نصف کریں گے، اور جو نیچے ہوگا اس کا بھی نصف کریں گے، اور پھر ہم ان کو ½ انچ شیپ دیں گے۔ ½ انچ سے کم، بڑوں کے لیے ½ انچ تقریباً کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے یہاں پہ تقریباً 2 سے 2.5 پوائنٹ پہ یہاں پہ شیپ دیں گے۔ تینوں نشانوں کو باہر کی طرف کریں گے، شیپ دیں گے، اور یہ جو نیچے والا ہے اس کو اندر والی سائڈ پہ بھی شیپ دیں گے۔ یہ جو فرنٹ کے ہم کرتے ہیں نا اس کے لیے پہلے میں فرنٹ کی شیپ دے لیتی ہوں، یہاں سے اس کے ساتھ ملاتے ہوئے ½ والا جو نشان ہے نا اس کے اندر سے اس کو ٹچ کرتے ہوئے باہر کے والے نشان کے ساتھ ملا دیں گے، اور اس کے بعد باہر کے تینوں نشانوں کو اس طریقے سے آپس میں ملا دیں گے۔ اب موہری 4.5 انچ پہ ایک نشان میں نے لگایا، اور ایک 5.5 انچ پہ۔ ایک ہماری کٹنگ لائن ہے اور ایک ہماری سیونگ لائن ہے۔ اب ہم پہلے اس کی بیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں، پھر فرنٹ کے 2 پارٹ کو اٹھا کے فرنٹ کی کٹنگ کریں گے۔ اوپر میں نے کٹ لگا لیا ہے، اور فرنٹ سے میں اس کو اتنا سا موڑوں گی۔
اب یہ بکرم کا ایک پیس میں نے لیا اور اس پر میں نے خاکہ ڈرا کر لیا ہے۔ یہ خاکہ میں نے کتنے سائز لیے اس کا یہ دیکھیں، تقریباً 3.5 انچ لمبائی ہے اور 2.25 انچ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا گلے کی چوڑائی ہے۔ اب یہاں سے اس کا ہم نصف کریں گے، یہاں پہ 1 انچ کا نشان لگائیں گے اور یہاں پہ 1 انچ سے تھوڑا سا کم میں نے اس کی گلائی دی ہے، اور پہلے باہر والی پٹی کٹنگ کر لیں گے اور پھر یہ فرنٹ کی اندر والی پٹی کٹنگ کریں گے۔ اب یہ جو فرنٹ اندر والا پارٹ ہے اس کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، کیونکہ ہم نے اس کی مدد سے اس کو چپکانا ہے۔ 1.5 انچ میں نے گلے کی گہرائی لی ہے اور یہ دیکھیں 4 انچ ہے، یہاں پہ 3.5 انچ پہ یہاں پہ کٹ لگائیں گے۔ کٹ کے لیے میں نے ہاف میں لائن کھینچ لی ہے اور اس کا یہ پارٹ بھی درمیان میں رکھتے ہوئے ہم گلے کو چپکائیں گے۔ دونوں کا یہ جو پارٹ ہے نا درمیان والا وہ رکھتے ہوئے ہم اس کو چپکائیں گے۔ اب یہ ایک بٹر فلائی ہے جو کہ یہ کپڑا بچا ہوا ہے میرے پاس ٹراؤزر میں سے، تو یہ جو شائن والی سائڈ ہے اس کو ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور پھر اس پر ہم یہ بٹر فلائی ڈرا کریں گے، لیکن بٹر فلائی کے تھوڑا باہر کی طرف میں نے یہ نشان لگائے ہیں اس کے۔ اب ہم اس کے اوپر اس کو چھوٹی کینچی یا کٹر کی مدد سے کٹنگ کریں گے۔ بڑی کینچی سے اس کی شیپ اچھی نہیں آتی، یا پھر آپ کٹر بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ میں نے چھوٹی کینچی تیز کینچی استعمال کرتے ہوئے اس کو میں نے شیپ کو کٹنگ کر لی ہے، اور پھر اس کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے میں نے چپکایا اور تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے میں نے اس کو آئرن کر لیا۔ یہ کٹ لگا لیے میں نے، یہ دیکھیں کٹ لگا لینے کے بعد یہ فیبرک گلو لی ہے میں نے، اور اس پر ہم لگائیں گے بکرم کی کنارے پر ہم گلو لگائیں گے۔ اب بکرم کی بالکل کنارے کے ساتھ یوں ہاتھ رکھیں گے اور اس کی گلائی کے ساتھ ساتھ بالکل دیکھیں نا جس طریقے سے میں نے انگوٹھا رکھا ہے اس طریقے سے بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ گلائی میں کریں گے، کیونکہ گلائی اچھے سے ہماری ہونی چاہیے، نوک نہیں بننی چاہیے سیدھی طرف، تو بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ رکھیں گے گلائی کے ساتھ، تو بہت اچھے سے یہ گلائی بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ساری جو بٹر فلائی ہے اس کا یہ کپڑا موڑ کے اس کو ہم ریڈی کر لیں گے۔ فرینڈز بہت ہی پیارا یہ ڈریس ریڈی ہوا ہے، آپ نے بھی ضرور بنانا ہے، سمپل سا ہے، بہت ہی کم محنت میں بہت ہی پیارا ڈریس یہ ریڈی ہوا ہے۔ اب یہ بٹر فلائی کو میں نے پیچھے کی طرف سے گلو لگائی ہے اور گلے کے ہاف میں جو لائن میں نے کریز بنائی تھی نا اس کے اوپر رکھتے ہوئے یہاں پہ سائڈ کی سلائیاں لگا لی ہیں۔ سلیوز کو میں نے فرنٹ سے موڑ لی ہے اور اس کے بعد یہ کپڑے کا پیس میں نے لیا ہے، 3.5 انچ اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے تقریباً یہ 7.5 انچ رکھ لیں۔ اتنی سی رکھتے ہیں کے بعد یہ دیکھیں دونوں سائڈوں سے اس کو میں نے گلائی دی ہے اور درمیان میں تقریباً 1/2 انچ ہم چھوڑیں گے یہ نیچے کی طرف، اور دونوں طرف سے یہ گول ہو چکا ہے۔ اب شولڈر والی سائڈ پہ میں نے کٹ لگا لی ہے اور اس کو میں فرنٹ سے باریک موڑوں گی، 2 دفعہ موڑوں گی، ایک دفعہ بالکل باریک موڑ لینے کے بعد دوسری دفعہ موڑوں گی، کیونکہ اس کو اکٹھا نہیں موڑا جا سکتا، ایک ہی دفعہ میں آپ اس کو نہیں موڑ سکتے، 2 دفعہ سلائی لگانی پڑتی ہے، یا پھر جو پیر ہوتا ہے مشین کا اس کے ساتھ۔ اب فرنٹ کے یہ دونوں دھاگے کھینچ کے میں نے چنٹ بنا لیے ہیں، اور چنٹ ہاف میں بالکل کم ہونے چاہیے، کیونکہ پھر یہ ہاف سے بہت کھڑا کھڑا رہتا ہے۔ اس کی چنٹس ہم نے سارے اس پہ جہاں تک یہ دیکھیں نا میں نے جتنا چھوڑ کے تو چنٹس بنائے ہیں، اتنا چنٹس کو پورے اس پف پہ پھیلا لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہاف میں ایک نشان لگائیں گے اور اس کو پن اپ کر لیں گے، اور سلیوز کو بھی اس کے ساتھ درمیان میں رکھیں گے اور یہاں پہ اس کو جوڑیں گے اور نوک یوں باہر کی طرف نکال کے رکھیں گے، جہاں پہ یہ اینڈ ہوگا نا وہاں پہ نوک کو باہر کی طرف نکال کے رکھیں گے اور اس کو جوڑ لیں گے۔ اب یہ جو نوک میں نے باہر کی طرف رکھی تھی نا اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے، اور شولڈر اگر کپڑا کاٹن کا ہے یا لون کا ہے تو آپ اس پر کٹ لگائیں، ورنہ دوسرا کپڑا ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اوور لاک کروانی پڑتی ہے، لیکن کاٹن لون پر آپ کٹ لگائیں، اچھے سے گلائی سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک چنٹ والا دھاگا ہے نا وہ بھی نکال، اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے، سٹارٹ اور اینڈ میں پکا کرتے ہوئے فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے، اور گھیر کو بھی میں نے باریک موڑا ہے، باریک 2 دفعہ موڑیں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ریڈی ہوا ہے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ گھیر کو یہ دیکھیں ایک دفعہ سنگل میں نے ابھی موڑا ہوا ہے، دوسری دفعہ بھی اس کو باریک موڑیں گے۔ یہ دیکھیں نا آپ کو ریش نظر آ رہے ہوں گے۔ اب اس کو دوبارہ بھی باریک ہی موڑیں گے، تھوڑا تھوڑا رکھتے ہوئے سلو مشین چلاتے ہوئے راؤنڈ میں اس کو دوبارہ بھی موڑ لیں گے۔ دیکھیں بیک پہ بھی میں نے ایک بٹر فلائی لگائی ہے۔ فرینڈز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر لینا ہے۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ نے میرے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ میرے چینل پر موجود ہے۔
آپ بھی یہ ضرور بنائیے گا، بہت ہی پیارا بنا ہے، سمپل سا ٹراؤزر ہے، ساتھ سمپل سی شرٹ ہے، بس سمپل سی ڈیزائننگ بہت اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ ہیوی ڈیزائننگ اچھی بھی نہیں لگتی اتنی زیادہ۔ تو ایک اور بھی میں نے ڈریس ڈیزائن کی ہے جس کا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں 14 اگست کے حوالے سے، تو آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نئی کلر اسکیم اور نئے ڈیزائن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔